یہ تو شاید معلوم ہی ہوگا کہ ترقی پسند ادب نے بڑے جھنڈے گاڑے، بہت اردو ادب کا کے متعلق کہہ رہی ہوں میں. ہندی ادب سے میرا کوئی قریب کا رشتہ نہیں کہ اس کی مخالفت بڑی زور شور سے ہوئی. جتنی جتنی مخالفت ہوئی اتنی اتنی میرے خیال میں پبلسٹی بن گئی وہ، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا تھا ان لوگوں کو بھی پڑھنے کی طرف کھینچ لائی یہ مخالفت. کیونکہ یہ شاید لوگ نہیں جانتے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مخرب اخلاق ہے کوئی چیز اور پرانی ویلیوز کی کو توڑ پھوڑ کر رہی ہے، تو نوجوان طبقہ اس بات پہ چونک اٹھتا ہے اور وہ اٹھا لیتا ہے ان چیزوں کو. یہ بڑی سخت ٹریجڈی ہے کہ آپ جس کی چیز کو یہ کہیں کہ یہ ہماری اقدار کو اور ہماری پرانی بھاری بھرکم باتوں کو کا چیتھڑے اڑا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں، تو آنے والے نوجوان ہیں وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو اچھا کام ہو رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بیڑیاں کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. یہ جب قدرت کی نے بنا دی ہے ایک بات کہ آپ کسی چیز کو جب توڑنا شروع کرتے ہیں تو کچھ اس ملبے میں کو اٹھا کے لے جا کے اور پھر کہیں جوڑ کے کچھ بنا دیتے ہیں انہیں اینٹوں. تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ شروع کیا کہ ادب میں جدیدیت پیدا، جدید ترین، اب ترقی پسندی کو انہوں نے رن ڈاؤن کیا اور بتایا کہ یہ بالکل کچھ بیکار چیز ہے. اصل میں مقصد نہیں ہونا چاہیے کوئی ادب میں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بس یوں خوبصورت الفاظ کو آپ قطار میں اگر لکھ دیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے. بہت اچھے نیا لکھنے والا ان کے غصے میں آ گیا، لیکن یہ پرانے لکھنے والوں کو ختم نہ کر سکے، کیونکہ پرانے لکھنے والے اب اقتصادی طور پر فائدے پہنچانے قابل ہو گئے تھے کہ جو ان کی کتابیں چھاپتا تھا تو پبلشر تو منافع کی طرف جاتا ہے لپک کے. اس نے کہا کہ یہ چلتی ہے جدیدیت، میرا کیا بگاڑتی ہے، بند ہو جائے گا، جدیدیت چلنے نکلے گی اور اس سے پیسہ کمانے کا اگر سلسلہ پیدا ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن ابھی اس وقت اس نے اس کو سمیٹنا شروع کر دیا اور وہ چھپواتا رہا اور بیچتا رہا اور زیادہ تر تو ہضم کرتا رہا. اس نے یہ بھی سوچا، یہ بھی بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو دیکھو کتنی بےہودہ چیزیں ہیں، یہ کہہ کے چھپوا دی اس نے کہ دیکھو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اتنی خراب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. یہ کہہ کے اس نے کتاب چھپوا دی، اس نے مجموعہ چھپوایا اور اس میں کہا کہ دیکھیے ذرا کس قدر گری ہوئی چیزیں ہیں اور یہ قوم کی تباہی کا سامان ہے. یہ کہہ کے اس نے کوڑے بنائے. ہم لوگ چپ بیٹھے دیکھتے رہے، چھپتے رہے. ادبی رسالوں کو ختم ہو گئے کیونکہ اب ادبی رسالوں میں ان لوگوں نے ان ساتھ دیا ان کا تنقید نگاروں کا، وہ ڈوب گئے، سب ختم ہو گئے. ہمیں فلمی رسالے تھے، ہم نے فلمی رسالوں میں کرشن نے پہلے شروع کیا، راستہ کرشن نے دکھایا. کرشن نے کہا کہ ارے ان یہی کتنے چھپتے ہیں، کم بخت پورے بکتے بھی نہیں ہیں، چندے وندے جمع کر کے بھیک مانگ کے یہ رسالے ادبی چھپتے ہیں. اور یہ جو کمرشل رسالے ہیں جن میں فلموں کی تصویریں ہوتی ہیں اور رنگین ہوتے ہیں، بھڑکدار، اس میں کہانیاں ہوتی ہیں، نظمیں ہوتی ہیں، چٹکلے ہوتے ہیں، لطیفے وغیرہ، یہ سوال و جواب، یہ تھی 20ویں صدی شمع. اس قسم کے رسالوں میں چھپنے لگے تھے. کرشن پہلے چھپے تھے، پھر ہم نے بھی سوچا کہ جب کہیں رسالے سب مر گئے ہیں ادبی رسالے، اور تو بھائی اب اردو کی ویسے بھی ذرا تنگی آ گئی تھی، ہندوستان میں تو آ گئی تھی، لیکن یہاں اردو بہت پھل پھول رہی تھی پاکستان میں. ہماری برا سے کوئی کہاں ہی چھپتی ہے. پاکستان ہم نے تو بانٹا ہی نہیں ہے بھائی، ہم نے تو ملک ہی نہیں تقسیم کیا، ہم نے دنیا ہی نہیں تقسیم کی. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جہاں بھی ہماری چیز چھپ جائے، جس زبان میں بھی چھپ جائے. ہندی والوں نے چھاپی، یہ بھی کہہ کے کہ دیکھو کیا چھپ رہا ہے، اور ہم نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ پیسے بھی دو، دے دیے تو دے دو، نہیں دو تو چھاپو. تو اور چپ رہے، نہ جواب دیے. میں نے تو کبھی جواب نہیں دیا. ہوگا چولہے میں جاؤ، روک سکتے ہو تو روک لو.
یہ کیا ہم نے کہ جو ادبی رسالے تھے ان کو دینا بند کر کے فلمی رسالے وہاں کافی نکلتے ہیں ان میں دینا شروع کیا. اب یہ بڑا خفا کہ یہ آپ ان کو دے رہی ہیں ہمیں نہیں دے رہے. ہم نے کہا آپ کو کہا دیں, آپ چھاپیے جدید ادب, جس کی آپ نے حمایت کی تھی, آپ کے رسالے میں جدید ادب کی تعریف کی تھی. ہمارا ادب تو کوڑا ہے, کسی کام کا نہیں ہے. نہیں صاحب یہ بات تو نہیں ہے, نہیں آپ ہمیں دیجئے. ہم نے ہم کیوں دیں آپ کو, آپ اتنا پیمنٹ نہیں کر سکتے جتنا فلمی رسالہ پیمنٹ کر دیتا ہے. اور ہمارے جب انہوں نے ہمیں چھاپتے بھی ہیں اور اپنے آپ ہی پیسے بھی دیتے ہیں جس کی ہمیں کوئی ایسی حاجت نہیں ہے, لیکن کیوں نہیں, اگر وہ دیتے ہیں تو ہم خوشی سے لیتے ہیں, ہمیں خاطریں کرتے ہیں. ہمارے بالکل ان سے اچھے ریلیشن قائم ہو گئے, دوستی ان سے زیادہ بڑھ گئی. آپ لوگوں کو چلتے نہیں ہیں رسالے, اپنے جدیدیت کو چڑھایا ہے. مثلا وہ کون سا رسالہ نکالتے تھے اعجاز صدیقی, تو کیا ہے ان کے اعجاز صدیقی کوئی رسالہ ہے, اب بھی نکلتا ہے, دماغ سے اتر جاتا ہے. وہ ہم انہیں کیوں دیں جبکہ وہ ہمیں جدیدیت کے طرفدار ہو چکے تھے اور جدیدیت سے کوئی خریدتا نہیں ہے رسالہ. تو وہ پھر واپس آتے ہیں کہ بھئی آپ بھی دیجیے. ہم نے کہتے ہیں آپ جدیدیت چھاپیے, ہمارے بات کا ہے, ضرور وہ ہم سے بلند ہے, تو ہم تو پچھڑے ہوئے ہیں. ہم تو یہ لکھے, اور اس زمانے میں کچھ تنقید نگار اٹھ کھڑے ہوئے, تنقید نگار ایسے کہ انہوں نے ترقی پسند ادب کو کچل کے اور کہا کہ یہ بالکل بے مقصد ادب ہے, بالکل بیہودہ ادب ہے. اصل میں ادب میں کوئی مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے, ادب تو خود ادب ہے. اور انہوں نے نئی پود کو خوب ورگلایا. ان کو آج دیکھیے کہ نیا ادیب گنتی کا ہوگا, اور نئے تنقید نگار ہمارے سامنے تو دو تھے, عالیہ احمد سرور اور احتشام صاحب. ہم نے ان کی سنی نہیں کبھی. ہم نے کہا کہ آپ لکھیے نا, آپ جو ہمیں صحیح کروا رہے ہیں تو آپ لکھ دیجیے نا, صحیح ٹیچر لکھ دیجیے, ہم آپ کی نقل میں ہم بھی لکھ لیں گے. ہم نے تو ادھر ادھر سے دیکھ داکھ کے انگریزی کی اور ان کو پڑھ کے, اور پریم چند کو پڑھ کے, ہمارے گرو تھے یہ, ان کے ترجمے پڑھ کے, بنگالی رائٹرز کے, ٹیگور کو, ان کو یہ ہمارے گرو تھے. ان کی نقل میں ہمیں شوق ہوا لکھنے کا اور ہم نے لکھنا شروع کیا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی چیز نئی ایجاد کی. آپ کہتے ہیں جدید ادب ہے تو آپ جدید ادب کچھ چھاپیے, ہم تو نہیں دیں گے آپ کو. آپ شمع کو اور ان کو دیں گی 20ویں صدی کو, اور ان کو. ہم نے کہا ہاں ہم ان کو دیں گے, وہ کیونکہ ہمیں مانگتے ہیں ہم سے. اور انہوں نے ہمیں کبھی ڈینائی نہیں کیا تھا, اور کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے جدید ادب سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. ہم تو کبھی نہیں دیں گے. آپ کہیں چھپے, آپ چھاپ لیجیے وہاں سے نکال کے, تو چھاپ لیجیے, ہم آپ کو ڈائریکٹ کبھی نہیں دیں گے. آپ کے نہیں کچھ دیں, ہم نے آپ کو پیسے بھی دیں گے. ہم نے کہا ہم پیسے بھی نہیں لیں گے آپ سے. ہم نے تو جن لوگوں نے ہمیں اس وقت چھاپا جب آپ لوگوں نے تنقید نگاروں کو چھاپا, کوئی بھی رسالہ آپ کھول کے دیکھیے, شروع تنقید نگاروں کے ہوتا ہے, کوئی 10 تنقید نگاروں کا ہوتا ہے, 2-3 اجڑائے چھوٹے چھوٹے افسانے ہوتے ہیں اور نظم ہوتے ہیں. ان کا بکنا بند ہو گیا. لوگ تو کہانیاں, اصل میں مرد بہت کم پڑھتے ہیں اردو, روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں, تو جو زبان چالو ہوتی ہے جس سے روٹی زیادہ آسانی سے ملتی ہے وہ لیتے ہیں. اب عرب ملکوں میں جا رہے ہیں تو عربی پڑھ رہے ہیں اس وقت, ان کی بلا سے کچھ بھی چھپ رہا ہے اردو میں یا کسی میں, تو نہیں ان کی چیزیں کامیاب ہوتی. فلمی رسالے, فلم کا تو چرچا ہے, وہ ان میں عورتیں بھی پسند کرتی ہیں, نوجوان بچے بھی پسند کرتے ہیں, فلموں میں دیکھتے ہیں, گلیمر ہوتا ہے, ان پہ تصویریں بھی چھپتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہیں, حسیناؤں کی اور ہینڈسم ہیرو کی, تو وہ خریدتے ہیں. وہ ہم نے کہا ہم ان کی آڑ میں جا کے بیٹھیں گے, ہم ان کے پیچھے, ان کی آڑ سے جائیں گے, مگر ہم جائیں گے میدان میں اگر یہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے پیسے بھی اچھے دیتے ہیں اور عزت سے بھی ہم سے بات کرتے ہیں. تو ہم ان کو کیوں نہیں, جدیدیوں کو, ہم نے جدیدیوں کو نہیں دیا. ہم نے کہا نہ ہم جدیدیت میں بلیو کرتے نہ ہمیں آتی ہے, ہم اپوزیشن نہیں کرتے آپ کا, آپ کو مبارک, ہم نہیں لکھ سکتے جدید. تو پھر دیکھیے ادب کا کیا حال ہو گیا کہ انہوں نے بعد میں جدید بیچارے جو بچے, نئے بچے تھے, ان کو جان بوجھ کے, اردو ادب بہت آگے تھا میرا خیال ہے, ہندی ادب سے ہی نہیں بلکہ اور دوسرے ادب پہ, یعنی ہمارے ملک میں اور پھر پاکستان میں تو تھا ہی, اس کا گلا گھونٹا گیا. کیوں کہ یہ بہت تیز آگے جا رہا تھا.
یہ کسی بھی حکومت کے فائدے کی بات نہیں ہے، کسی بھی پارٹی کے فائدے کی بات نہیں ہے کہ لوگ اتنے آگے سوچنے لگے، اتنی سمجھ بوجھ. ان کو تو نیچے ہی لیول پہ رکھنا چاہیے. اور پھر یہ ہو گیا کہ روٹی ملنے، روٹی کی طرف، چکنی سے چکنی چپڑی روٹی، اچھے سے اچھا ساز و سامان گھر میں، اس کی طرف انسان بہت بری طرح چپٹ پڑا، جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا. ہم نے صرف پیسہ اپنے روپے اس کے کپڑوں اور زیورات پہ نہیں صرف کیا تھا. تو ایک دم بڑا شوق پیدا ہو گیا. پھر باہر جانے لگا بچہ ہمارا، دونوں ملکوں کا، ایک ملک کا نہیں ہے، دونوں ملکوں کا. خاص طور پہ عرب ملکوں میں خاص طور پہ مسلمان بچہ زیادہ تعداد میں جانے لگا. جو کہ اردو پڑھنے والا تھا وہ جانے لگا. تو یہ کامیاب ہو گئے. ہو جاؤ، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. کچھ بچوں نے، کچھ نوجوانوں نے اپنا منہ پھیر لیا اردو ادب کی طرف سے. اردو ادب میں پھر وہ دوبارہ وہ جان نہیں پیدا ہوئی کہ اس کو کوئی اہمیت بہت مل پاتی. آپ نے جدید ادب شاید اگر پڑھا ہو تو میں نے تو پڑھنے کی کوشش کی. نظم بھی اور نثر بھی وہ اس قدر بدمزہ ہو گئی تھی کہ تنقید نگاروں نے چھپنا شروع کیا اور رسالے آہستہ 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 دم توڑ کے ختم ہو گئے. چلے ہی نہیں ان کے اوپر تنقید نگاروں پہ. اور تنقید نگاروں جو کہ پروفیسر تھے یا بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے اس تنقید نگاری کی وجہ سے، وہ آج کل بہت خوشحال ہے، بہت اچھی حالت میں ادیب چرخا بن گیا ہے. اور جدید ادب، آج ادیب کی کوئی پوزیشن نہیں رہی ہے. جو پرانوں کی ہے اگر ہے تو ان میں سے کتنے ہیں. نئے ادیب اس لائن میں آئے نہیں. مجھے یہاں جو بھی ادب بکتا ہے وہ ہے جو عورتوں کے لیے یہ ڈائجسٹ میں چھپا. ڈائجسٹ نے آ کے رہے سہے دوسرے ادبی رسالوں کے اوپر جھاڑو پھیر دی. ان ڈائجسٹ میں اتنا مواد ہوتا ہے، ہر طرح کا ہوتا ہے. اس میں مذہب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اخلاق کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، نظمیں بھی ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں نظم کو انہوں زیادہ نہیں، اور کہانیاں بھی ہوتی ہیں. جو کہ اب اردو تو بچہ اتنی پڑھتا ہے، عربی زیادہ پڑھ لیتا ہے کہ مجھ سے نوکری ملتی، اردو کی طرف توجہ نہیں دیتا. یعنی لڑکی ہی پڑھتی ہے. تو یہ ادب جو کچھ بھی ان ڈائجسٹ نے آج ادبی رسالوں کے اوپر جھاڑو پھیر دیا. ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ شکایت کی کیا وجہ ہے کہ ادبی رسالے ختم ہو گئے ہیں اور یہ ڈائجسٹ نے انہیں کھا لیا ہے. ڈائجسٹ نے کھا لیا. ڈائجسٹ ترقی پسند ادیبوں کو بھی چھاپتی ہے، وہ زیادہ پاپولر ہے. اصل میں عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں ڈائجسٹ. ہمارا تو بہت کم پڑھتے ہوں گے. مردوں کو جو یعنی بزرگ ہو گئے ہیں وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں یا جانے کیا کر رہے ہیں، تقریریں لکھ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اور نیا ادیب تو اس وقت روزی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مرد وہ تو پڑھتا نہیں ہے. یہ جو ڈائجسٹ نکلنا ہے یہ سب عورتوں کے لیے نکلنا ہے. ان میں عورتوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کس طرح ان کے پاس ظلم ہو رہے ہیں، اس سے کس طرح ان کے پاس زیادتی ہو رہی ہے. ان میں بڑی ترقی پسند نکات ہیں، بہت اچھے ہیں. تو یہ زندہ ہے اور چل رہا ہے. ہم تو ڈائجسٹوں کی طرف دار ہیں. پھر جو بھی ادب ہو، کاغذ پہ جو چیز تحریر کی جاتی ہے جو اب عام انسان کو متاثر کرتی ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں دل میں.